اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ مبارکہ قدر کے بارے میں۔ ہماری گفتگو سورہ مبارکہ قدر میں چل رہی ہے اور ہم نے اس کے ذیل میں بہت ساری باتوں کو پڑھا ہے، اس کی تفسیر نمونہ کے اعتبار سے بیان کی ہے، اور اس میں بعض سوالات تھے کہ جو مثلاً شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 6 اقوال ہم نے بیان کیے، 6 رائے یا 6 تفسیر، جو بھی آپ کہیں۔ پھر یہ دوسری بات ہماری گفتگو شروع ہوئی کہ شب قدر کون سی رات ہے، یعنی شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد پھر ہم نے گفتگو شروع کی اس بارے میں کہ شب قدر کون سی رات ہے، کون سی رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے اس کا بعض حصہ گزشتہ درس میں بیان کیا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ شب قدر کدام شب است، یعنی شب قدر کون سی رات ہے۔ اس کو ہم نے کل بیان کیا، یعنی گزشتہ درس میں ہم نے اس کو بیان کیا کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ آج ہم اس میں ایک دوسری رائے یا اس کی تائید میں گفتگو کرتے ہیں۔ کل یہ بتایا تھا کہ مثلا بعض سورے یعنی بعض مقامات پر قرآن کریم میں یہ آیا کہ مثلا یہ ماہ مبارک میں نازل ہوا قرآن کریم، پھر یہ آیا کہ مثلا جو ہے شب قدر میں نازل ہوا، تو اس سے محسوس ہوا اور اس سے سمجھ میں آیا کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے، یعنی اتنا تو سمجھ میں آیا کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ اور اس بارے میں حالانکہ بہت سارے نظریات ہیں، اقوال ہیں اور تفسیریں ہیں۔ اب ماہ مبارک رمضان میں بھی ہے تو کس رات میں ہے؟ رمضان میں 30 راتیں ہوتی ہیں، کون سی رات ہے مثلا؟ تو اس کو بھی بتایا گیا ولی در کی کدم شب از شب آئے ماہ رمضان است، گفتگو بسیار است کہ ماہ مبارک رمضان کی کون سی رات میں شب قدر ہے، اس بارے میں بھی بہت ساری زیادہ گفتگو ہے۔ بدرین زمینیں تفسیرائے زیادی شدے اور اس موضوع پر متعدد یعنی بہت ساری تفسیریں ہوئی ہیں۔ از جملہ شب اول، یعنی ان میں سے یا تو شب اول ہے، یہ بتایا گیا تفسیروں میں بتایا گیا ہے، بعض میں یہ آیا کہ شب اول ہے، شب قدر شب اول ہے، بعض نے کہا کہ شب 17 ہے، بعض نے کہا کہ شب 19 ہے، بعض نے کہا کہ شب 21 ہے، اور بعض نے کہا کہ شب 23 ہے، اور بعض تفسیر میں آیا ہے کہ شب 27 ہے، اور بعض تفاسیر میں یا بعض آراء میں یہ آیا ہے کہ وہ شب 29 ہے۔ لیکن مشہور ترین اور معروف ترین جو روایات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ در دہ آخر ماہ رمضان ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، صحیح 20 یکم یا 20 سوم است، وہ یعنی شب قدر جو ہے وہ شب 21 ہے یا شب 23 ہے۔ یہ بعض یعنی بیشتر تفسیروں میں ایسا آیا ہے۔ یہ تفاسیر یعنی زیادہ مشہور ہیں۔ کون سی؟ کہہ رہے ہیں کہ
روایات ولے مشہور و معروف در روایاتی نست، لیکن روایات میں مشہور و معروف یہ ہے کہ در دہ آخر ماہ رمضان یعنی رمضان کے آخری عشرے میں، دہ یعنی عشرہ یعنی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، و شب آخری عشرے میں شب یعنی 21 یا 23 یا 21 یا 23 ہے، لذا در روایت میں خوانین، لہذا ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ درد ہے آخر ماہ مبارک، کہ درد ہے آخر ماہ مبارک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے آخر میں یعنی آخری عشرے میں تمام شبہارہ احیاء می داشت، وہ پوری جو آخری عشرہ ہوتا تھا اس کی تمام راتوں میں کیا کرتے تھے؟ عبادات کرتے تھے، یعنی پوری رات عبادت الہی کرتے تھے اور اس رات میں اللہ کی عبادات کو انجام دیتے تھے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ تمام شب یعنی پوری رات، تمام شبہارہ پوری راتوں کو احیاء میں داشت یعنی احیاء کرتے تھے، یعنی اس میں عبادت کرتے تھے اور ذکر الہی کرتے تھے، وہ مشغول عبادت بود اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ اب آئیے ودر روایتی از امام صادق علیہ السلام آمد است، اور امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ در روایتی اور روایت میں از امام صادق علیہ السلام آمد است، امام صادق علیہ السلام سے روایت میں آیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام؟ کہ شب قدر شب 21 یا 22 است۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر شب 21 یا شب 23 ہے۔ کیا ہے روایت میں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر شب 21 یا شب 23 ہے۔ حتیٰ ہنگامی کے راوی اصرار کرد تو دامی کا زین دو شبست، یہاں تک کہ راوی نے جب اصرار کیا کہ ابن رسول اللہ ان دونوں میں سے کون سی ہے یہ بتا دیجئے۔ کیا پوچھا راوی نے؟ کہ ان دونوں میں سے کون سی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ شب 21 یا شب 23 ہے شب قدر، تو راوی نے پوچھا، اصرار کیا کہ مولا ان دونوں میں سے کون سی ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ وگفت کہا اگر من نتوانم ہر دو شب را عبادت کنم خدامی کا انتخاب نمایاں۔ کیا کہا اس نے، راوی نے یا سائل نے، کہ مولا مجھے بتا دیجئے کہ ان دونوں میں سے کون سی شب قدر ہے، یعنی شب 21 ہے یا شب 23 ہے، کہ اگر میں ان دونوں کو عبادت انجام نہ دے سکوں تو پھر کون سی رات کو انتخاب کروں۔ سمجھائی بات؟ یعنی آپ نے دو بتائیں، امام علیہ السلام نے دو بتائیں، شب 21 یا شب 23، تو پھر راوی نے پوچھا ابن رسول اللہ مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر میں ایسا وقت ہو سکتا ہے، ایسا ہو جائے کہ میں دونوں راتوں کو عبادت نہ کر سکوں، تو اگر مجھے ایک رات میں عبادت کرنی پڑے تو کون سی رات میں عبادت کروں، 23 میں یا 21 میں، شب 21 میں یا شب 23 میں؟ امام علیہ السلام تعین نہ فرمود، امام علیہ السلام نے اس کو معین نہیں فرمایا۔ وَأَفْزُودُ جی ما ایسر لیلتین فی ما تطلب، اور آپ نے یہ کیا کہ جو تمہارے لیے ہلکا ہو، جس میں آسانی ہو ان دونوں راتوں میں سے، اس میں آپ جو ہیں وہ اسے انجام دیں۔ کہ آسان یعنی
تمہارے لیے ان دونوں راتوں میں سے جو آسان ہو کیا کرو، اس میں شب قدر کو کے اعمال کو انجام دو یا اس سے شب قدر مناؤ، جو تمہارے لیے آسان ہو. یعنی امام علیہ السلام نے معین نہیں فرمایا. یعنی ہماری گفتگو اس بارے میں چل رہی ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے. ہم نے پہلے شب قدر کے فضائل کو پڑھا، شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں اس کو پڑھا، اور اب ہماری گفتگو ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے. تو بہرحال یہ ہوا کہ ماہ مبارک رمضان کی کوئی ایک رات ہے. تو اب کون سی رات ہے جی؟ پہلی ہے شب 17 ہے، شب 19 ہے، شب 21 ہے، یا شب 23 ہے، یا شب 27 ہے، یا شب 29 ہے. کون سی رات ہے؟ لیکن روایات میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں پوری راتوں میں عبادت الہی انجام دیا کرتے تھے. آخری عشرے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں رمضان مبارک کے، تو ان کی جو راتیں ہیں اس میں نبی کریم پوری رات عبادت الہی انجام دیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، یا امام صادق علیہ السلام نے مثلا یہ روایت آئی ہے جس سے امام صادق علیہ السلام سے روایت آئی ہے کہ شب قدر یا تو شب 21 ہے یا شب 23 ہے، یا تو شب 21 ہے یا شب 23 ہے. اور جب راوی نے اصرار کیا کہ مولا ان دونوں میں سے کون سی ہے، تو آپ علیہ السلام نے مثلا جب راوی نے اصرار کیا کہ مولا ان دونوں راتوں میں سے کون سی ایک رات ہے، تاکہ اگر میں ایک رات کو انجام دے سکوں، ایک رات میں اعمال کر سکوں اور دوسری میں نہ کر سکوں، تو مجھے بتائیے ان میں سے میں کسے اختیار کروں، کون سی شب قدر ہے. تو آپ نے نہیں بتایا، آپ نے معین نہیں فرمایا اور کہا جو تمہیں آسان لگے، جو تمہیں آسان محسوس ہو، اس میں شب قدر کے اعمال بجا لاؤ، اس میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو اور اس کو شب قدر جانو یا مانو. مثلا جو ہے اس میں عبادت الہی زیادہ سے زیادہ انجام دو. یعنی مولا نے ان دونوں راتوں میں سے کلیئر اور صاف نہیں کیا. آج کے ہمارے درس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہم یہیں پر پہنچے ہیں کہ امام علیہ السلام نے شب قدر کو یہ تو بتایا کہ یا تو شب 21 ہے یا شب 23 ہے، لیکن آپ نے معین نہیں فرمایا. جب سائل نے راوی نے پوچھا کہ مولا ان دونوں میں سے کون سی ہے تاکہ ہم اس کو انجام دے سکیں، تو امام علیہ السلام نے اس کو ایک میں معین نہیں کیا، بلکہ کہا جو آپ کو آسان لگے. اگر آپ دونوں میں نہیں کر سکتے، شب قدر کو یعنی کا احیاء دونوں راتوں میں نہیں کر سکتے، تو آپ ایک رات کو ان میں سے جو آپ کو آسان ہو اس میں کر لیجئے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.